इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर जब केंद्र ने यह फैसला लिया कि इसको होल्ड पे रखा जाएगा, क्योंकि जब पहलगाम में एक दर्दनाक अटैक हुआ जिसमें 26 लोगों ने अपनी जानें गंवाई, उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी को जो है अभियान पे रखा गया। और अब जब भारत और पाकिस्तान की जो कुछ दिनों की जंग के तरह का माहौल जो बना था भारत और पाकिस्तान के बीच में, अब जब वो सीज फायर की पोजीशन पे आ चुका है, इसके बाद जो है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वजीर आला जम्मू कश्मीर के यूटी के, उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के बाद जो है एक वाद विवाद जो है पीडीपी और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में अभी चल रहा है। हमारे साथ हैं सूबाई प्रोविंशियल सेक्रेटरी शेख बशीर साहब। आप सब लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का मत रखेंगे, इनसे बातचीत करते हैं। आपका स्वागत है स्ट्रेट लाइन में। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि एक बैराज जो वुल्लर के ऊपर बनने वाला था 1980 में, उसको बनने नहीं दिया पाकिस्तान ने, और आज वो कह रहे हैं कि आज वो मौका है कि हम वो बैराज जो है दोबारा क्रिएट करें, बनाएं, और खासतौर पे जो इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से जो नुकसानात हैं जो जम्मू कश्मीर को हो रहे थे, ठीक है, वो नुकसानात जो है खत्म हो जाए। देखिए, आपने एक ऐसा मौजू चुना जो जिसकी जो लाइन है, जिसकी जो कड़ी है, वो 1960 से जुड़ी हुई है। हिंदुस्तान पाकिस्तान वजूद में आया 1947 में, और उसके बाद इसके वजूद में आने के बाद जो इशू थे, कंटीजियस इशू, उसमें ये भी इशू था कि जितने भी दरिया हैं जम्मू कश्मीर के, वो पाकिस्तान में जाते हैं और वहां से समुद्र में मिलते हैं। तो उस वक्त जो लीडर थे, क्या नाम है वहां सदर, क्या था वो, अयूब खान था सदर, और यहाँ पंडित नेहरू थे। उन्होंने एक समझौता किया जिसको हिंद तास समझौता कहते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी की जब बात करते हैं तो उसमें ये समझौता वर्ल्ड बैंक ने इनका करवाया था, और उसके बाद ये चलता आ रहा था। इसका सबसे ज्यादा नुकसान जम्मू कश्मीर को हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो है दरिया हैं, वो चूंकि पाकिस्तान में जाते हैं, और इस समझौते के तहत कोई भी प्रोजेक्ट इसके ऊपर बनाना हो तो वो उनसे परमिशन भी लेना पड़ता है, उनकी मुदाखलत है, वर्ल्ड बैंक भी आ जाता है, तो बनते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली पैदा करने की सलाहियत जो है बहुत ज्यादा है, और यही हमारा सरमाया है, लेकिन यही हम कर नहीं पाते हैं। तो इस वजह से जब ये जो हलचल हो गई है पहलगाम की किलिंग्स के बाद, तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैसला किया इसको होल्ड ऑन रखना है। अब ये होल्ड ऑन रखना है या खत्म करना है, ये कैसा है ये तो वो जाने, लेकिन अगर वाकई ही है तो फिर जम्मू कश्मीर को खुश होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर जो है पानी का इस्तेमाल करेगा और इसके ऊपर प्रोजेक्ट बना पाएगा। शेख साहब खुश थे जब ये इंडस वाटर ट्रीटी हुई हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, उनका क्या मत था, क्योंकि आप उनके साथ रहे भी हैं? पहली बात यह है कि शेख साहब इस समझौते से खुश नहीं थे। शेख साहब का उस वक्त ये कहना था कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खिलवाड़ हुआ है, कि जब आपने ये समझौता किया तो जम्मू कश्मीर की रियासत को कंपनसेट किया जाना चाहिए था। तो मगर चूंकि शेख साहब उस वक्त जेल में थे, तो जेल में वो क्या करते, लेकिन मुझे याद है कि जब वो बाहर आए तो उन्होंने इसकी मुखालफत की। उन्होंने कहा कि ये वन साइडेड है, जम्मू कश्मीर के लोगों को के साथ इसमें फैसला नहीं किया गया, और अपनी अपनी जो है उन्होंने मजबूरियां देखी और ये माहिदा हुआ। लेकिन दो मुल्कों ने किया था तो चलता रहा। और जब शेख साहब 1975 में दोबारा वापस आए, कई दफा इसका जिक्र हुआ, और जम्मू कश्मीर के अंदर जो प्रोजेक्ट, जिस तरह बगलियाड़ प्रोजेक्ट बना, फारूक साहब ने बनवाया, वहाँ दूल हस्ती, इसी तरह सलाल प्रोजेक्ट, पुराना प्रोजेक्ट है, सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट पुराना है। जहलम के ऊपर जो था वहाँ उड़ी में प्रोजेक्ट, तो उसमें यह था कि पानी का इस्तेमाल ज्यादा नहीं कर सकते थे, उसमें प्रोजेक्ट के हिसाब से वो आप स्टोरेज नहीं कर सकते थे। तो बहरहाल अब शेख साहब खुश थे या नहीं थे, फारूक साहब खुश थे या नहीं थे। फारूक साहब ने कई दफा कहा कि जम्मू कश्मीर को जो नुकसान हुआ है इस महादे से,
اس کو کمپنسیٹ کیا جانا چاہیے. کسی نے سنا نہیں. اب چونکہ حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں, گورنمنٹ آف انڈیا نے یہ فیصلہ لیا ہے. ابھی تو سچویشن کچھ فلوئڈ سچویشن ہے, کچھ نہیں کہا جا سکتا کیا. آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جب حالات سازگار نہیں ہیں, حالات ٹھیک نہیں ہیں پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں, تو اس طرح کی جو شبداولی کا استعمال کیا گیا ہے, محبوبہ مفتی نے اس کے اوپر جو ہے پرشن چہن چڑھایا ہے کہ ابھی جو ہے امن اور شانتی کی بات ہونی چاہیے, ابھی اس طرح کی باتیں کرنا کوئی فرٹائل ایکسرسائز نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ محبوبہ جی کی مصیبت یہ ہے کہ محبوبہ جی کو پتہ ہی نہیں لگتا ہے کہ کس وقت میں نے کیا بات کرنی ہے. اس کو کیا پرابلم ہو گئی کہ اگر جموں کشمیر کے ہت کی کوئی بات ہو رہی ہے, اگر جموں کشمیر کے پروجیکٹوں کی کوئی بات ہو رہی ہے, تو اس کو پرابلم نہیں ہونی چاہیے. ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں امن رہنا چاہیے, یہ ہم بھی کہتے ہیں. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ ہم امن رہنا چاہیے, جنگ کوئی سولوشن نہیں, تو ہم کو کہتے ہیں یہ اینٹی نیشنل ہے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا چونکہ ڈیسیجن لے گی اس میں کیا کرنا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر واقعی ہی اس کا استعمال ہے تو جموں کشمیر کو فائدہ ہوگا. جموں کشمیر کے اندر بجلی کے اور زیادہ پروجیکٹ بنیں گے. شیخ صاحب, کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بھی پارٹی سرکار میں آتی ہے, سرکار بناتی ہے, وہ اپنے آپ کو جو ہے پرو نیشنلسٹ طریقے سے جو ہے دکھاتی ہے, اور جب وہ پاور میں نہیں ہوتے ہیں تب وہ ایک الگ قسم کی تصویر کشمیری عوام کو دکھاتی ہے. ایسا نہیں ہے. میں اس معاملے میں یہ کہوں گا کہ جب انسان اس کرسی پہ بیٹھا ہو, ذمہ دار کرسی پہ, تو ذمہ دار بات ہی کرنی چاہیے. جب انسان اپوزیشن میں ہوتا ہے تو اس وقت اپوزیشن کے اندر کچھ کمپلشنز نہیں ہوتے ہیں, لیکن ہمیشہ انسان کو محدود انداز سے, ہمیشہ انسان کو اپنی بات کرنے میں, ہمیشہ انسان کو ایک ایسے ماحول میں جینا ہے کہ جنگ کوئی سولوشن نہیں ہے. جب ہندوستان اور پاکستان کی بات کریں تو دو باتیں ذہن میں رکھنی ہیں. ہندوستان پاکستان بن گیا, اب اگر ہم 77 سالوں میں یہ بات کریں کہ بننا چاہیے تھا نہیں بننا, یہ فضول بحث ہے. بن گیا ملک, بن گیا, اب اس پر یہ بحث کرنا ہونا چاہیے تھا نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ فضول ہے. لیکن جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے, آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اس میں فریق جو ہے جموں کشمیر کی لوگ بھی ہونے چاہیے تھے, ان سے بھی بات چیت کرنی چاہیے تھی؟ یہی تو شیخ صاحب کا سوال تھا کہ جب آپ نے انڈس واٹر ٹریٹی کیا تو جموں کشمیر کے لوگوں کی رائے آپ نے نہیں لی, اور دوسرا یہ تھا کہ اس میں نقصان جموں کشمیر کو ہے, دلی والوں کو, پنجاب والوں کو کوئی نقصان نہیں ہے. زیادہ جموں کشمیر کے لوگوں کو نقصان ہے, کیونکہ یہ جو وسائل ہیں یہ جموں کشمیر کے وسائل ہیں. اگر جموں کشمیر میں بجلی زیادہ پیدا ہوگی تو جموں کشمیر کے لوگوں کو فائدہ ہے, یہاں پروجیکٹس اچھے لگیں گے, لوگوں کو سہولیت ہوگی. ورنہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کا حال کیا ہے. اور یہ بھی آپ نوٹ کریں گے کہ حال ہی میں نے سنا پرائم منسٹر نے کہا کہ اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم اب پاور ایکسپورٹ کرتے ہیں, بیچتے ہیں. تو میں حیران ہو گیا کہ پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہم جی بیچتے ہیں, لیکن پہلے انڈیا والوں کی پوری کرو, کیونکہ پاور کے ساتھ بہت سی چیز جڑی ہوئی ہیں. ایک زمانے میں ہم کھانا بناتے تھے تو لکڑی کا چولہا جلاتے تھے, اب جنگل ختم ہو گیا تو لکڑی کا چولہا بند ہو گیا. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لکشریز میں نہیں آئی ہیں, یہ باضابطہ نیسیسٹی میں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جموں کشمیر کے پانی کا استعمال جموں کشمیر کے لوگ کریں, یہ اچھی بات ہے. یہ اچھی بات ہے. اور آخری سوال میرا شیخ صاحب کہ جموں پرانت میں اگر دیکھا جائے تو جموں پرانت میں ایک تو راوی ہے جو لکھن پور بالکل آپ ہی کے بنی بلاور سے ہو کے لکھن پور کی طرف سے تو چلا جاتا, وہاں شاہپور کنڈی ڈیم ہے جس پہ آج بھی پنجاب کے ساتھ ابھی مسائل چل رہے ہیں. اور دوسرا چناب ہے جو اخنور سے ہوتے ہوئے جو ہے پاکستان میں چلا جاتا ہے. تو کیا چناب کو موڑنے کا یا روکنے کا پاسبلٹی ہے؟ اگر جیسے ختم کی جاتی ہے ٹریٹی تو کیا سرکار میں اتنی क्षमता ہے کہ وہ پانی کا بہاؤ روک سکتی ہے, پانی کو روک سکتی ہے؟ کچھ باتیں جو ہیں وہ سیاسی ہیں, قدرت کے ساتھ تو کھیلا نہیں جا سکتا. چناب بہہ رہا ہے, چناب میں بہت پانی ہے, ڈیم بنتے ہیں تو تھوڑا سا اثر پڑتا ہے, جو لو لائنگ ایریاز ہوتے ہیں ان کے اندر چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ افیکٹ کرتے ہیں. لیکن انسان کو نیچر کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے. جب طوفان آتا ہے, جب سیلاب آتا ہے تو یہی چناب تباہی کر دیتا ہے. اس وقت کہاں رکھیں گے پانی کو؟ جب بارشیں 2 دن چلتی ہیں یا 3 دن ہوتی ہیں وہ پانی کہاں سنبھال کے رکھیں گے؟ یہ نیچر کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ
انجینئرس جو کام کرتے ہیں یا جو اس نیویگیشن سسٹم کے ساتھ لوگ وابستہ ہوتے ہیں وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ کتنے پانی کو روکا جا سکتا ہے اور کتنی گنجائش ہے کہ اس کو چھوڑا جا سکتا ہے. تو وہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اگر نیچر کے ساتھ انسان کھیلیں گا تو تباہی ہوگی. اگر آپ کسی وقت آپ پانی کو چھوڑ دیتے ہیں اور نیچے جو لوگ ہوتے ہیں تباہ ہو جاتے ہیں تو انسانیت کے ساتھ کھیلنا ہو گیا. تو اس بات کا آپ نے ٹھیک کہا کہ جموں کے اندر جو چناب ہے، چناب کے ساتھ جڑا ہے راوی، توی، اور بیچ میں چھوٹی چھوٹی ٹریبیوٹریز بھی اس میں آتی ہیں. وہ زمینداروں کی ضرورت ہے، تو اس میں کوئی رکاوٹ آج بھی نہیں ہے. ہاں اس میں یہی ہے کہ اس سمجھوتے کے تحت آپ اتنا کیوسک پانی یوز کر سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پالیٹکس ہے. پالیٹکس میں کہاں تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ بات کہاں جا کے رک جائے گی؟ کیا یہ سندھ داس معاہدہ ختم ہو جائے گا یا اس کے اوپر کوئی بات چیت ہوگی، آربیٹریشن ہوگی اور اس کے بعد یہ انسالیڈرٹی ویسی چلتی رہے گی؟ کیونکہ اس معاہدے میں ورلڈ بینک شامل ہے، انٹرنیشنل لوگ شامل ہیں، یہ انٹرنیشنل لیول کا سمجھوتا ہے. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ سٹینڈ کس طرح کہاں پہنچے گا اس کے اوپر جو ہے کوئی رائے قائم کرنا آسان نہیں ہے. لیکن اگر ہندوستان اور پاکستان کے حالات اچھے ہوتے ہیں اور وہ کمپرومائزز ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ ایشو بھی زیادہ دیر نہیں رہے گا. تو یہ ہمارے ساتھ شیخ بشیر صاحب جنہوں نے سنکھیپ میں یہ بات کہی کہ یہ معاہدہ انٹرنیشنل معاہدہ ہے اور اس میں ورلڈ بینک خود بھی شامل ہے، تو اس لیے اس معاہدے کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے. نشکرش یہی ہے کہ اگر پاکستان اور ہندوستان کے اگر حالات ٹھیک رہتے ہیں تو یہ معاہدہ بھی جو ہے کہیں نہ کہیں اس کے اوپر کوئی نہ کوئی کمپرومائزز ہوں گے. جڑتے ہیں اسٹیٹ لائن کے ساتھ، دیکھتے ہیں اسٹیٹ لائن.